ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة وبارك وسلم. حضرت سیدنا مولانا و مقتدانا صوفی عبدالرزاق شاہ صاحب حسنی حکیمی جہانگیری غنیمی ابو العلائی قدس سرہ العزیز کے آستانے کے محترم سجادہ نشین عزیز گرامی صوفی عبداللطیف صاحب عرف انا میاں دامت برکاتہم القدسیہ اور سلسلے کے خلفاء و مشائخ مریدین و محبین و مخلصین دور دور سے آئے ہوئے اس درگاہ کے دیوانے، اس درگاہ کے پروانے، اس درگاہ سے نسبت رکھنے والے اور اس درگاہ پر اپنی جان چھڑکنے والے، تن من دھن نچھاور کرنے والے، آج ہم سب حضرت کے عرس کے تاریخی آیوجن میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ کارروائی کو آگے بڑھایا جائے، حضرت کے دیوانے نے، حضرت کے ایک چاہنے والے نے، جسے حضرت نے اپنی مہربانی سے اپنا بنا لیا اور جسے حضرت نے کایا پلٹنے کا کام کیا، وہ بنارس کے رہنے والے، وہ حضرت پر بھی نچھاور ہے اور حضرت کی اولاد اور جانشین پر بھی نچھاور ہے۔ انہوں نے ایک تحفہ لا کے انا میاں کو نظر کیا۔ سرکار دو عالم سید کل سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی، آپ کی یہ سنت ہے کہ جب کبھی کوئی تحفہ لا کے دیتا تو آپ اس کو قبول کرتے، پہننے کی چیز لاتا تو سرکار پہن لیتے، کھانے کی چیز لاتا تو سرکار کھا لیتے، بانٹنے کی چیز لاتا تو سرکار بانٹ دیتے۔ اسی لیے خانقاہیں جو سرکار دو عالم کی سنت کا سب سے بڑا مرکز، یاد رہے خانقاہیں کیا ہے؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ ہے، اور کہیں ہوگی تو آدھی ہو، ادھوری ہو، تھوڑی ہو، لیکن اگر کامل طور پر دیکھنا ہے تو وہ صرف خانقاہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سنت زندہ ہے۔ تو آج ایک سنت کو زندہ کرنے کا موقع آ گیا ہے کہ بنارس سے آنے والے ایک چاہنے والے نے جبہ نظر کیا، نیت کی ہے کہ ان کے جانشین کو پہنائیں گے تو حضرت عبدالرزاق کو پہننا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس جبے کو سب سے پہلے میں پہنانے کا شرف اور سوبھاگیہ پراپت کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے خطاب کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
مہمانی خصوصی حضرت ڈاکٹر سید سمیم الدین صاحب کو امامہ شریف سجادہ حضور کے ہاتھوں سے پہنایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ سب اس کی مجلس میں حاضر ہیں۔ ہم آج اپنی گفتگو کو صوفیوں کے مسلک، صوفیوں کے طریقے اور صوفیوں کے بدعات کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جو صوفیوں کے پاس ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے، صوفی کیا دیتے ہیں، صوفیوں کے پاس دنیا کیوں آتی ہے، صوفی ایک شمع کی طرح کیوں جلتے ہیں جس پر لوگ پروانے کی طرح گرتے ہیں، صوفی ایک نلکے کی طرح، جھرنے کی طرح کیوں ہوتا ہے کہ جہاں پر نلکا گرتا ہے وہاں پر چاروں طرف سے ہریالی سمٹ آتی ہے۔ پانی کے گرنے کی پہچان ہے کہ وہاں ہریالی جمع ہو ہے۔ اگر پانی گر رہا ہو اور ہریالی نہ ہو، پانی کے ہونے پر پرشن چہن ہے۔ صوفی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک سوال لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھو گے کہ ساری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کتاب اور سنت، کتاب اور سنت۔ ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرے پاس ہے کتاب، میرے پاس ہے سنت۔ جس جماعت کے ساتھ آپ چلے جائیں، کوئی بھی جماعتوں میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ آپ کو اسی حوالے سے اپنے قریب کرے گی کہ میرے پاس قرآن ہے یعنی کتاب ہے، اور سنت میرے پاس ہے، حدیث میرے پاس ہے۔ لیکن آپ بتاؤ، سب نماز پڑھائیں گے، سب روزہ رکھوائیں گے، سب زکوٰۃ نکلوائیں گے، سب حج کرائیں گے، لیکن اگر ان سے پوچھ دو کہ وہ عاشقی کہاں ہے جو نبی کے دربار میں پائی جاتی تھی، اور نبی کے صحابہ ایک تک نبی کو یا تو دیکھتے رہتے تھے یا دیکھنے کی تمنا کرتے تھے، آشا کرتے تھے، صبح کرتے تھے تو نبی کو دیکھ کر کرتے تھے، اور ان کی رات کی پریبھاشا یہی تھی کہ نبی سے دور ہوئے تو رات ہو گئی اور نبی سے قریب ہوئے تو صبح ہو۔ یہ محبت کس کے پاس ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اپنے نبی کے حضور میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے یعنی چڑیا بیٹھے۔ آپ تو جانتے ہو کہ چڑیا اگر کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ چیز ہلے گی نہیں، ہلی نہیں کہ چڑیا اڑی، یعنی چڑیا یہ سوچ کر بیٹھتی ہے کہ یا تو یہ نرجیو ہے، اس میں جیون نہیں ہے، یا پھر یہ میرے لیے بالکل خطرے کا باعث نہیں ہے، تب بیٹھتی ہے چڑیا۔ کیا مجال کہ چڑیا کسی چیز کو بیٹھ جائے؟ اور صحابہ مثال دیتے ہیں کہ حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابہ بیٹھا کرتے تھے تو ایسا بیٹھا کرتے تھے جیسے کہ مانو کہ کلپنا کرو جیسے کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو اور وہ سانس بھی لیں گے تو چڑیا اڑ جائے۔ یہ ادب سوائے صوفیوں کی بارگاہ کے کہاں نظر آئے؟ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی اہلیہ آئی۔ وہ صحابیہ حضور سے مرد بھی مرید ہوتے ہیں، عورتیں بھی مرید ہوتی ہیں۔
صحابی کون ہے؟ جو سب سے بڑے پیر کے مرید ہیں. اور رسول کون ہے؟ جو سب پیروں کے پیر ہیں، پیران پیر کے بھی پیر ہیں. وہ ہے رسول اکرم سرور کائنات سید کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ مائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور اس نے اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو، جس کی عمر مشکل سے 10 سال رہی ہو، حضور کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ، سب آپ کے پاس کچھ لے کے آتے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو لا کر بھیٹ چڑھاتے ہیں، نظر کرتے ہیں. میرے پاس تو میرے کائنات میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے یہ میری اولاد. اس کو میں لے کر آئی ہوں کہ اس کو آپ میری جانب سے سویکار کر لیں، قبول کر لیں. سرکار دو عالم نے اپنا دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھا. دونوں ہاتھ مبارک ہاتھ. کون سا ہاتھ؟ جس کو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. تمہارے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو کوئی اور ہاتھ نہ سمجھنا. تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. صحابہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سرکار کا ہاتھ پکڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. جب یہ ہاتھ اس مائی کے بیٹے کے سر پر رکھا گیا تو مائی آنکھ سے آنسو گرنے لگے. اتنی بڑی نعمت ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کا ہاتھ میرے اولاد کے سر پر رکھا. چنانچہ جب وہ مائی رخصت ہوئی، کچھ دن گزر گئے، کچھ برس بیت گئے. کچھ برسوں بعد کسی نے دیکھا، حدیث کی روایت سنا رہا ہوں آپ کہ حدیث میں یہ روایت موجود، کسی نے دیکھا کہ اس کا بچہ پہلے سے بڑا ہو گیا، 14 15 سال 16 سال کا، بال بھی بڑے ہو گئے. وہ بال کو لپیٹ کر جینے کی طرح باندھے ہوئے. تو کسی صحابی نے پوچھا تمہارے بال بڑے ہو گئے ہیں، انہیں ترشوایا کٹوایا، بالوں کو کٹوایا؟ تو اس کی ماں نے پیچھے سے آواز دی کیا کہہ رہے ہو؟ معلوم ہے یہ بال کون سے ہیں؟ یہ بال وہ ہیں جس پر سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھ رکھے ہیں. اس کا سوبھاگیہ ہے، خوش قسمتی ہے کہ اس کے سر پر وہ بال رہے جو سرکار دو عالم کا چھوا ہوا. یہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، یہ کسی فکر کے پاس نہیں ہے، یہ کسی اسکول آف تھاٹ کے پاس نہیں ہے، یہ کسی وچار دھارا کے پاس نہیں ہے. اگر ہے تو عبدالرزاق صوفی کی بارگاہ. سنت کا یہ ڈھنگ، سنت کا یہ رنگ کہ اگر کوئی چاہے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ کیسی ہوتی، سرکار کیسے تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کیسے بیٹھتے تھے، تو ساری وچار دھارا نماز پڑھا دے گی، روزہ رکھوا دے گی، حج کرا دے گی، مسئلہ بتا دے گی، نکاح کیسے ہوگا اور نکاح کیسے ٹوٹے گا یہ بھی سمجھا دے گی، طہارت کیسے ہوگی یہ بھی بتا دے گی. لیکن وہ رنگ دکھانے سے مجبور ہے جو حضور کی صحبت اور مجلس کا رنگ ہے. تو ایک خانقاہ میں چلے جاؤ اور دیکھو سرکار دو عالم کیسے بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ ان کے پاس کیسے بیٹھتے تھے اور محبت کی اگنی میں کیسے صحابہ جلا کرتے تھے اور لبان کی خوشبو سے دنیا بہکا کرتا تھا. یہ ہے خانقاہ. ساری دنیا میں ایک وچار دھارا لے کر لوگ الگ الگ اپنی اپنی وچار دھارائیں پیش کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے. ان سے ملو یہ کہیں گے جنتی ہم ہیں، ان سے ملو یہ کہیں گے جنتی ہم ہیں، ان سے ملو یہ کہیں گے جنتی ہم ہیں. سب جنتی ہیں، ایک صوفی ہے. جانتے ہو صوفی کیا کہتا ہے؟ سب تو کہہ رہے کہ ہم ہی اچھے ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں. لیکن صوفی کیا کہہ رہا ہے؟ صوفی کہہ رہا ہے سب سخیت میں چدر موری میلی دیکھے ہسے در ناری. سب سخیت
चुदर बोली में होगे तुम अच्छे, तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो। सबसे बुरे तो हम, सबसे गंदे तो हम, सब सखियन में चुदर बोली में है। खुसरो की जान पर रहमत, खुसरो ने अपने एक कलाम में सूफियों की विचारधारा को समेट के गागर में सागर कर दिया। सब सखियन में चुदर बोली में देखे हंसे तरकारी, अब के बहारे चुदर बोली रंग। सारी कायनात पीर के गिरदा गिर्द इसीलिए आई है कि उसको पीर ने अपनी हैसियत बता दी है और उसको एहसास हो गया कि इतने दाग है, इतने धब्बे, इतनी आलूगी है कि इसको कोई धो नहीं सकेगा। अगर कोई धोएगा तो वो सिर्फ पीर धो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर या तो धो देगा या न धोएगा तो अपने रंग में रंग देगा। और जब पीर का रंग चढ़ गया तो कहाँ गया दाग और कहाँ गया धब्बा। पीर कैसे कबूल करता? हम तो बड़े गंदे, हम तो बड़े नापाक, दुनिया ने हमको ठुकरा दिया। दुनिया को अगर पता चल जाए कि मेरी सफेद कपड़े पर कितने दाग हैं तो दुनिया कभी पूछेगी भी नहीं। लेकिन पीर की खिदमत में जब एक काला कलूटा पक्का सियाका कुछ जिसे कोई नहीं पूछता, जिसके दाग पर मक्खियां भिनभिना रही, वो अगर पीर के पास पहुंचा, जानते हो पीर क्या करता है? क्यों पीर के पास लोग आते हैं? मेरे जैसे दागदार पीरों की खिदमत में क्यों आते हैं मालूम है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक काला कलूटा हबशी आया। हबशी तो आप जानते हैं, वैसा काला हिंदुस्तान में कोई नहीं। वो ऐसा काला होता है कि काले में उसको काला कहते हैं। हुजूर की खिदमत में आया, सहाबा बैठे थे, वो हबशी भी बैठ गया। हुजूर को उसने सलाम किया, सरकार ने उसको जवाब दिया। सरकार ने पूछा क्या नाम है तेरा, तू कहां से आया है, तेरे बाप क्या करते थे, तेरा कबीला कौन सा है, खाना पीना कैसा चल रहा है, उड़ता कमाता कैसे? बात उसी से होती रही। सारे लोग तरसते रहे कि इसमें कौन सी खास बात है कि मियाँ उसी की तरफ मुखातिब। इसमें क्या खास बात है कि मियाँ इसी से बात कर, मियाँ इसी की तरफ देख रहे, ये है और मियाँ, मियाँ है और ये है और मियाँ, बात क्या है? कुछ देर के बाद जब वो हबशी लौट गया तो मुरीदों ने बड़ी हैरत से, सहाबा ने बड़ी हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, उस काले कलूटे में कौन सी खास बात थी? क्या आप मुसलसल उसी की तरफ मुतवज्जह रहे? तवज्जो चाहता। हम सब अपने पीर की बारगाह उस काले कलूटे से भी ज्यादा काले होकर हाजिर आए। क्या कहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसके चमकते हुए दांत नहीं देखे? हाँ, चमकते हुए दांत नहीं देखे। पता चला कि सारी दुनिया नकारात्मक देखती रही, पीर ने सकारात्मक देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया कोयले की राख समझती रही, पीर उगट उगट के चिंगारी खोज कर। कहाँ चिंगारी है? सबने राख जाना, पीर ने चिंगारी निकाल के दिखा दिया। देखो राख में तो क्या हुआ, इसमें चिंगारी भी है। ये शोला बन सकती है, ये ज्वाला बन सकती है, ये प्रकाश पुंज बन सकती है, ये रोशनी का मीनार बन सकती है, ये रोशनी के लिए मरकज हिदायत बन सकता है। ये है पीर जो राख में से चिंगारी निकाल देता है। इसीलिए राख इसके पास आती है कि छुपी हुई चिंगारी अगर पीर का हाथ लग जाए तो राख किनारे हो जाए और चिंगारी अंगार। काहे आते हैं लोग, क्यों भीड़ लगती है, क्या वजह है यहाँ आने की? ये बिल्कुल अलग स्कूल ऑफ थॉट है। किसी स्कूल ऑफ थॉट से इसको कोई मतलब नहीं। मैं उदाहरण देती हूँ, मिसाल देती हूँ। आप ज्यादा हिंदी समझते हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी भाषा में अपनी बात रखूं। आज जो आपके सामने मसलक नजर आता, ये हनफी है, ये शाफई है, ये मालिकी है, ये हम्बली है।
بہت سے نام ہے، سب نام آپ جانتے ہو، نئے لوگوں کا نام لینے سے میں ذرا بچنا۔ جانتے ہو آپ ان میں آپس میں کیسا جھنجھٹ اور اختلاف ہے؟ ایک زمانہ بیت گیا، کوئی حنفی تیار نہیں ہے کسی شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے، کوئی حنفی تیار نہیں ہے کسی شافعی کا ذبیحہ کھانے۔ ایک دوسرے پر اعتراض اور ایک دوسرے پر تنقید اور ایک دوسرے پر ٹیکا ٹپڑی کرتے ہوئے سینکڑوں برس بیت گئے۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کا آپس میں دوسرے فرقے سے جھگڑا نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ صرف ایک اسکول آف تھاٹ، ایک طبقہ ایسا ہے جسے ہم صوفی کہتے ہیں۔ صوفی ہے نا؟ صوفیوں میں وبھن وچار دھارا کے لوگ ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی فردوسی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی شتاری ہے، کوئی اویسی ہے، کوئی زاہدی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی ابوالعلائی ہے، کوئی مجددی ہے۔ لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قادری سے کسی چشتی نے منہ موڑ لیا، کسی نقشبندی سے کسی چشتی نے جھگڑا کر لیا، کبھی نہیں ہوا۔ یہ دنیا کا اکیلا اسکول آف تھاٹ ہے جو الگ رہ کے بھی ایک رہنا سکھاتا ہے۔ آپ کو میں مثال دے دوں، یہ جو گلہ ہے عالم کتابیں پڑھتے ہیں، مدرسے میں جا کے کتاب پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، علم کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ انہیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک مثال دیں۔ اگر کسی عالم سے پوچھا جائے کہ آپ تو قوالی نہیں سنتے ہیں، آپ تو قوالی سماع نہیں سنتے ہیں، فلاں سنتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ کیا کہیں گے مولوی صاحب؟ کیا کہیں گے عالم صاحب؟ جانتے ہو کہیں گے کہ وہ حرام کام کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، اچھا کام نہیں کرتا۔ یہ ہے عالم۔ صوفی سے پوچھا گیا کہ آپ تو نقشبندی ہو، سما نہیں سنتے، قوالی نہیں سنتے، انمیہ سنتے ہیں، صوفی عبدالرزاق سنتے تھے، سیدنا مخدوم مرید پاک باز سنتے تھے، حضرت شاہ عبدالحی جہنامی سنتے تھے، سیدنا امیر ابوالعلا احراری سنتے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سنتے تھے، مخدوم جہاں شاعر شرف الدین احمد یحییٰ مدینی سنتے تھے، خواجہ قطب سنتے تھے۔ خواجہ قطب کا تو مثال ہی ہوا مجلس سما، 12 ربیع الاول کی مجلس دلی کی خانقاہ، کس کی خانقاہ؟ شیخ علی سیجزی کی خانقاہ۔ 9 ربیع الاول سے مجلس سما شروع، قوال میں رات چھڑا، کیا پڑھا؟ کشتگانے خنجر تسلیم رہا، کشتگانے خنجر تسلیم رہا، ہر زمان از غیر جان دیگر۔ یعنی کیا کہا؟ یہ احمد جام کا شعر ہے، یہ خود بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ احمد جام کہتے ہیں جس نے پیر کی اطاعت، پیر کی اطاعت، پیر کی فرما برداری، پیر کی بات ماننے، تو پیر کی بات ماننا کیا ہے؟ کبھی کبھی پیر کی بات ماننا ایسا ہوتا ہے جیسے خنجر سے گلا کٹانا۔ من چاہ رہا ہے کہ سو جاتے، پیر کہہ رہا تم یہی کھڑے رہنا، ہم نے سونے کو کنارے کر دیا، پیر کے حکم کے مطابق کھڑے رہنا۔ ہم کو یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ پیر نے کہا اسے ہاتھ نہ لگانا، اب من کہہ رہا ہاتھ لگا دو، پیر کہتا ہے مت لگا دو۔ ہاں، اس کیفیت سے گزرنے والا بالکل ایسا گزرتا ہے جیسے تلوار کے نیچے کسی کا گلا لٹکا رہا ہے۔
احمد جام کہتے ہیں پشتگانے خنجر تسلیم را، جو پیر کے اطاعت کی خنجر سے سوا ہو گیا، جس نے پیر کا حکم مان لیا. جو پیر کا حکم مانے گا وہی اللہ اور رسول کا مانے گا. جس نے کہ پیر کا حکم اللہ اور رسول کا حکم، تو جس نے اللہ اور رسول کی بات مان لی، چاہے ماننے میں مر ہی کیوں نہ گیا، سن لو کان کھول کے، پیر کی بات سننے میں جو مر گیا اس کو ہر لمحہ، اس کو ہر پل اللہ کی جانب سے ایک نیا جیون ملتا ہے. ہر زمان از غیر جانے دیگر، ہر وقت ایک نئی جان مل رہی ہے. اس نے ایک جان کو پیر کی راہ پہ لٹایا ہے اور ہزاروں جان اس پر نثار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خواجہ قطب قوالی سنتے تھے، خواجہ خواجہ سلطان الہند، خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم سب کے شہنشاہ، ہم سب کے بادشاہ خواجہ غریب نواز قوالی سنتے تھے. تو جب نقشبندی سے کہا گیا کہ چشتی قوالی سنتے، ابوالعلائی قوالی سنتے، فردوسی قوالی سنتے، تو اس نقشبندی نے کہا نہ انکار بالکل انکار بالکل، میں تو قوالی نہیں سیکھتا لیکن سننے والوں کا انکار بھی نہیں کرتا. یہ صوفی ہے. اب صوفیوں کی ایک مثال اور دیکھو. خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ایک شخص آیا. کہاں ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء آ کے کہنے لگا حضرت آپ کے پاس جب آتا ہوں تو آپ کچھ نہ کچھ کھلا دیتے ہو، کچھ نہ کچھ پلا دیتے ہو. کبھی آپ نے بغیر کھلائے پلائے لوٹایا نہیں. پانی رہا تو پانی پلا دیا، دانا رہا تو دانا کھلا دیا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہاں، اصل میں خانقاہ میں اس عمل کو ایک حدیث سے لیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سار حیا ولم یرزق منہ شیئا فکأنما سار میتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی زندے سے ملنے کو جائے اور وہاں کچھ چکھے نہیں. توجہ چاہتا حدیث سنانا، مولوی لوگ یہ حدیث نہیں سنائیں گے، یہ خانقاہ ہی سنا سکتے ہیں. جب کسی زندے سے ملنے کو جائے اور وہاں کچھ چکھے نہیں تو اس نے گویا مردے سے ملاقات، اس نے گویا مردے سے ملاقات کی. ہم ان کو زندہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہاں آنے والا بغیر کچھ چکھے نہیں جاتا. ایک زندہ وہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور دوسرا زندہ وہ ہوتا ہے جو کھلاتا ہے. ان کے زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ ایسے زندہ ہیں کہ یہ کھلاتے ہیں. کھانے کو کون پوچھے، یہ تو کھلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں خانقاہوں میں اس حدیث پر عمل ہے کہ جو ملنے کو آیا وہ اگر کچھ چکھ کے نہ جائے تو مردہ سے ملنے کو آیا. اسی لیے ہم کھلا دیتے ہیں تاکہ زندگی پر ثبوت مل جائے. سبحان اللہ. اس آدمی نے فوراً کہا دیکھو صوفیوں کا مسلک دکھا رہا، صوفیوں کی سوچ بتا رہا، صوفیوں کی پریپاٹی دکھا رہا. صوفی کیسے سوچتا ہے، صوفی کی وچاردھارا کیا ہے، صوفی کی فکر کیا ہے، اس کو واضح کیا. حضرت نظام الدین اولیاء نے جب یہ کہہ دیا تو اس آدمی نے کہا حضور ایک بات اور تھی. کہا بولو. کہا حضرت دلی میں ایک اور بزرگ ہے، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ابھی دلی میں ٹھہرے ہوئے. ان کا نام ہے شیخ رکن الدین ملتانی. یہ کون ہے؟ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے ہیں، بہت بڑے ولی. وہ دلی آئے ہوئے تھے اس زمانے. اس آدمی نے کہا حضور جب میں ان کے پاس جاتا ہوں
تو یہ پابندی نہیں ہے کہ کچھ کھلائیں یا پلائیں، کبھی کھلا دیا کبھی نہ کھلائیں۔ توجہ چاہیے، ایک پیر کے سامنے دوسرے پیر کا تذکرہ۔ ایک پیر کو کہا گیا آپ ہمیشہ کھلاتے ہو، دوسرا پیر کبھی کھلاتا ہے کبھی نہیں کھلاتا۔ اب صوفی کا جواب سے خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا میں ظاہری آدمی ہوں، اسی لیے ظاہری لقمہ کھلا دیتا ہوں۔ وہ صاحب باطن ہے، وہ صاحب باطن ہے، وہ باطنی لقمہ کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر سے پیر کا تعلق دیکھو۔ آج اگر آپ کے سامنے کسی دوسرے کا تذکرہ چھڑے اور اس میں کمی دکھائی جائے تو ہم آپ اس کو اور بڑھا دیں، اور بڑھا دیں۔ ہاں ہم کیا پلائیں گے، وہ کیا پلائیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن صوفی دوسرے صوفی کا دشمن نہیں ہے، وہ سب کا دوست ہے، وہ سب سے دوستی کرتا ہے، وہ سب کی اچھائی بیان کرتا ہے، وہ برائی ڈھانپ دیتا ہے، اچھائی نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ اسی سبحان لیے اللہ۔ صوفی تعلیم دیتے ہیں، شکشا دیتے ہیں، دیکشا دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھلائیوں کے گواہ بننا، برائی کا گواہ نہ بننا، کسی کی برائی کی گواہی مت دینا، اچھائی کی گواہی دینی پڑے تو ضرور دینا۔ ایک صوفی سے پوچھا گیا ان کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے، یہ نمازی ہے، یہ نمازی ہے؟ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ کیا وہ نمازی ہے؟ صوفی نے کہا ہر جمعے کو ان کو دیکھتا ہوں، 5 وقت کا تذکرہ نہیں کیا، دیکھتے تھے کہ نہ دیکھتے تھے۔ کیا کہا؟ جمعے کو ان کو دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر تم دوسروں کی بھلائیوں کی گواہی دو گے تو اللہ قیامت کے روز تمہارے بھلائی کے گواہ پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو تمہاری بھلائی کی گواہی دے گا۔ اب اتنی بات تو آپ نے سن لی، اب سنیے کہ صوفی دوسری وچار دھارا کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ صوفی کی خانقاہ میں کبھی نام نہیں پوچھا جاتا، کبھی جات نہیں پوچھی جاتی، کبھی گھر نہیں پوچھا جاتا، کبھی وچار دھارا نہیں پوچھی جاتی۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، لنگر خانہ کھلا ہوا ہے۔ صوفی کا لنگر خانہ اس بات کا پورا دھیان رکھتا ہے کہ کوئی بھی آ جائے وہ اس لنگر خانے میں کھا سکے، ایسی چیز پکائی جائے جو سب کے کام آئے، کسی کو کوئی گھیرنا نہ ہو، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ صوفی اپنے لنگر میں اس کے بارے میں وشیش روپ سے دھیان دیتا ہے۔ اب ذرا 2-3 مثالیں دیکھیں، 1-2 ادھارن دیکھیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک روز باولی میں نہانے گئے۔ آپ کو تو معلوم خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں باولی ہے، اگر پیچھے کے دروازے سے آپ جائیے یا سرہانے طرف کے دروازے سے جائیے، پہلے باولی ملتی ہے تب درگاہ۔ باولی میں خواجہ نظام الدین اولیاء وصول کر رہے ہیں، مرید بھی وصول کر رہے ہیں۔ مرید ساتھ ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ پیر چلے تو چلنا سیکھ جائے، پیر رکے تو رکنا سیکھ جائے، پیر کھائے تو کھانا سیکھ جائے، پیر لیٹے تو لیٹنا سیکھ جائے، پیر غصہ کرے تو غصہ سیکھ جائے، اور پیر معاف کرے تو معاف کرنا سیکھ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باولی میں خواجہ نظام الدین اولیاء اسنان کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، مرید بھی غسل کر رہے ہیں، تو سب مرید غسل بھی کر رہے ہیں اور پیر کو دیکھ بھی رہے کیسے نہاتا، نہانے کا کیا طریقہ۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے نہانا کہاں سے سیکھا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ ہم ویسے ہی نہاتے ہیں جیسے پیر نہاتے ہیں۔ اسی لیے مرید سے جب کوئی مسلک پوچھے، کون مسلک کے ہوگا، کون وچار دھارا کے ہوگا، کبھی کوئی اور نام نہ لے، کیا کہے میرا وچار دھارا، میرا مسلک صوفی عبدالرزاق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو نہیں کہتے، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہم نے کسی کا نام نہیں سنا، ہم تو ایک ہی کا نام سنا، من قبلہ راست کردم اور صرف کچھ گزار۔ ہم نے ٹیڑھی ٹوپی والے کو دیکھا تھا، وہ اپنا قبلہ اسی کو بنا لیا تھا، ہم کسی قبلے کو نہیں
सूफी वही है जो पीर पर मर बैठे। सुभान अल्लाह। तो पीर ने नहाने का काम किया तो पीर भी नहा। एक मुरीद ने देखा, फिर सबकी नजर पड़ी कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी हथेली को पानी में ले गए और कोई चीज बाहर निकाल। देखने वालों ने देखा कि एक बिच्छू है, बिच्छू डंक मार रहा है। बिच्छू, पता नहीं आप क्या कहते हैं, बिच्छू बहुत खतरनाक काला ऐसे, उसके अंदर विष भरा, डंक मारे तो जिसको डंक मारे उसके अंदर विष उतार दे, छटपटा कर ऐसा शैला बिच्छू ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की हथेली पर ऐसे सामने आया। पता चला कि बिच्छू की एक टांग टूटी हुई, इसीलिए बिच्छू तैर नहीं पा रहा था, डूब रहा था। उसको मौत के संकट में देखकर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बाहर निकाला। जैसे ही वो बाहर निकला, उसको एहसास हुआ अब मौत नहीं है, जीवन है, जिंदगी है। तो अपना काम शुरू किया, उसने निकाला डंक, अब मार। उसकी प्रवृत्ति है डंक मारना, उसकी आदत है, उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है डंक। उसने अपनी प्रकृति के अनुसार डंक मारने के लिए डंक निकाला तो ख्वाजा ने छोड़ दिया, छोड़ा फिर डूबने लगा। जब देखा कि डूब रहा है, संघर्ष कर रहा, जीने के लिए मेहनत कर रहा, ख्वाजा ने फिर बाहर निकाला। जैसे ही वो बाहर निकला फिर उसने डंक निकाला, ख्वाजा ने छोड़ दिया, फिर डूबने लगा। एक मुरीद ने कहा, हाँ भाई बाप, पीरो मुर्शिद, इसको क्यों आप निकाल रहे हो? ये जब निकलेगा डंक मारेगा, छोड़ दो, सब डूबने दो। ख्वाजा ने कहा, हाँ, इसको मैं इसलिए छोड़ दूं कि ये अपनी प्रकृति नहीं छोड़ रहा। ये तो सुनो, इसकी प्रकृति है डंक मारना, मेरी प्रकृति है जान बचाना। तो जब ये अपनी प्रकृति नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी प्रकृति कैसे छोड़? ये सूफी, सूफी किसको कहते हैं इसका पता चल रहा। और सूफी बकौल ख्वाजा गरीब नवाज, ये हिंदुस्तान में सूफिया का और सूफी सोच और सूफी विचारधारा का ऐसा वर्णन इससे पहले किसी के नहीं थे। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने किया। राजस्थान को ये सौभाग्य प्राप्त है कि वहाँ इस पूरे उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा सूफी लेकर ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज से जब किसी ने पूछा था कि सूफी कौन है, वली कौन है, ख्वाजा ने कहा था वली वो है, सूफी वो है जिसमें तीन विशेषता पाई जाए, जिसमें तीन गुण पाए जाए, जिसमें तीन एडजेक्टिव जमा हो जाए, वो वली है। पूछा गया वो कौन? कहा वली वो है कि जिसका व्यक्तित्व सूरज के मानिंद हो जाए। कि जब सूरज निकलता है तो नाम पूछकर प्रकाश नहीं देता, धर्म पूछकर गर्मी नहीं देता। सूरज का काम है प्रकाश देना, सूरज का काम है गर्मी देना, चाहे जो चाहे उससे गर्मी देना। सूफी वो है जिसका तेज और प्रताप सूरज की तरह हो जाए, सूरज की तरह, आफताब की तरह हो जाए। दूसरी विशेषता ये है कि जिसका व्यक्तित्व नदी की धारा की तरह हो जाए, कि जब अल्लाह की बहाई हुई कोई नदी जमीन पर बहती है, उसका कल कल करता हुआ पानी किसी से नाम और पता नहीं पूछता, धर्म और आस्था नहीं पूछता कि किस धर्म के हो, अगर इस धर्म के हो तो नहा लो, अगर उस धर्म के हो तो जाओ। ये नदी की प्रवृत्ति और प्रकृति नहीं है। तो जिसके अंदर नदी रूपी विशेषता पैदा हो जाए वो वली हो गया। और कहा तीसरी सिफत सूफी की ये है कि वो धरती के समान होता है, जमीन की तरह होता है। ये धरती क्या है कि इसके कलेजे पर अच्छे भी दौड़ रहे हैं, बुरे भी दौड़ रहे हैं।
زمین نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ تو برا ہے اللہ تجھ کو گرا نہیں، اچھا اور برا، آستک اور ناستک، اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو نہ ماننے والا ناستک، وہ بھی زمین پر دوڑا جا رہا اور کلیجہ تھام کے کہہ رہا کہاں ہے اللہ؟ اللہ ہے ہی نہیں، اس کو بھی زمین سنبھالے ہوئے۔ تو صوفی وہ ہے وہ اپنوں کو بھی سنبھالے رہے، بیگانے کو بھی سنبھالے رہے، جس کا شریر ہلکی اوپی ہو جائے وہ صوفی ہے۔ اور جانتے ہو کہ جو صوفی ہیں ان کے ہاں سب کی لاج کیوں رکھی جاتی ہے، سب پر مہربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، اللہ کے جتنے بندے ہیں، جتنی مخلوق ہے، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، سب اللہ کا کٹب ہے۔ کٹب پریوار کون ہے؟ پریوار ہے اللہ کا، کالا ہو یا گورا، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی، آستک ہو یا ناستک ہو، سب اللہ کا پریوار اور کٹب ہے۔ تو جو اللہ سے دوستی کرے گا وہ اس کے پریوار سے دشمنی کرے گا۔ صوفی عبدالرزاق کا دم بھرے اور انا میاں سے منہ ٹیڑھا کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو یزید کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھے اور امام حسین کو قتل کرا۔ یزیدیت الگ چیز ہے اور حسینیت الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ وچار دھارا ہے۔ صوفی وہ ہے جو حسینی وچار دھارا والے ہیں۔ تو یہ صوفیوں کا مسئلہ۔ آج جس ولی کے ہم دروازے پر حاضر ہیں، حضرت سیدنا صوفی عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ، کچھ وشیشتا ہے۔ سب سے پہلی وشیشتا یہ ہے کہ صوفی عام طور پر اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے۔ کیسے چھپاتا ہے؟ چھپانے کے الگ الگ ڈھنگ ہیں، نرالا ڈھنگ ہوتا ہے چھپانے کا۔ کبھی تو وہ اپنے کاروبار میں خود کو چھپا لیتا ہے۔ آج دنیا سمجھتی کاروباری ہے، ویاپاری ہے وہ صوفی، لیکن بنا ہوا ہے کاروباری۔ اور کبھی صوفی نوکری کر لیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو گورنمنٹ سرونٹ ہے، سرکاری نوکری میں ہے، یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ صوفی کا وہ چہرہ ہے جو اس نے اصلی چہرے کو چھپانے کے لیے پھیل دیا۔ صوفی اپنے کو ظاہر نہیں کرتا، اسی پر ظاہر ہوتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ ظاہر کرے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ اولیائی تحت قبائی، میرے ولی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ولی کون ہے؟ جو میری چادر کے اندر ہے۔ آپ تو جانتے ہیں جب کسی سے آدمی محبت کرتا یہ انا میاں میرے سے نکل رہے تو منت آ گئی، بیٹی پیاری بیٹی سرکار عالم فاطمہ کے بعد ہے، انا میاں منت کے بعد ساری دنیا بیٹی کو زندہ دفن کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو منت کو جب انا میاں نے اٹھایا تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتا ہے کہ بیٹی اسی طرح اٹھائی جاتی ہے جیسے بیٹا اٹھایا جاتا ہے۔ بیٹی کو کمتر نہیں دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی غلامی میں آنے والا بیٹی سے محبت کرتا ہے، بیٹی جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے اپنی بیٹی کو عزت دیا اللہ اس کو سورگ کی عزت دے گا۔ سبحان اللہ۔ انا میاں نے اس کو اپنے رومال میں چھپا لیا، اپنے کلیجے میں چھپا لیا، اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ کہاں چھپایا؟ اس لیے کہ وہ ان کی محبوب ہے، پیاری ہے، دلاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میرے قبا کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے پیارے ہیں کہ
किसी ने देखा था मास्टर साहब है, फिर किसी ने देखा कहा डायरेक्टर साहब है, किसी ने पूछा कहा गया दुनिया में दूसरा क्या। असली रूप तो उसी ने देखा जिसको अल्लाह ने दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिसकी तारीफ अगल बगल वाले करें तो बात समझ में आती। ये बनारस वाले जरा सुनो तो, एक दो घटना नहीं, घटने पर घटना, सच्ची घटना, पक्की घटना, जिसके चश्मदीद गवाह आई विटनेस अपनी आंख से देखा हुआ, सुना हुआ नहीं, पढ़ा हुआ नहीं, किताबों में नहीं देखा, सुना नहीं, उसको कौन झुठला देगा जिसने अपनी आंख से देखा। जो काम हुआ नहीं, अब्दुल रज़ाक उसके होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कैसे कर दिया उन्होंने, कौन सा काम कैसे अंजाम पा दिया। ये हज़रत अब्दुल रज़ाक इतनी बड़ी करामत, एक करामत तो उनकी ये थी कि लाखों का मजमा हो जाए, हज़रत अब्दुल रज़ाक सबसे निकलते हुए दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हदीस में पढ़ा, सुनो, सीरत का एक बारह तुमको दिखा रहा कि सहाबा बयान करते हैं सरकारी वालद का कद बयानत, सरकारी वालद का कद बहुत ऊंचे नहीं थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जरा कलेजा काम को सुनो। सहाबी कहते हैं कितना बड़ा भी मजमा हो, अगर हुजूर मौजूद होते थे तो हम पूरे मजमे में उन्हीं को सबसे ऊंचा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान। और दूसरी हदीस सुनो कि सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चला करते थे और हम उनके साथ होते थे तो हुजूर की चाल नॉर्मल होती थी, लेकिन उनके साथ चलने के लिए हम लोगों का दम टूट जाता था। ऐसा चला करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर तो नॉर्मल चल रहे हैं और हम लोग साथ चलने के लिए दौड़ रहे हैं, तब भी पीछे। सूफी अब्दुल रज़ाक साहब को जिसने देखा, कितना बड़ा भी मजमा हो, अब्दुल रज़ाक सबसे निकले। सुभान अल्लाह। जब वो चलते थे तो उनके खताब ने पता नहीं देखा कि मैंने तो देखा, मेरे यहाँ तो हर साल उनके हाथ बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी शफ़क़त के साथ आते, ठहरते, रुकते, हाजिर होते, चादर पेश करते, दुआ पढ़ते, सलाम पढ़ते, खानकाह में कुछ खाते, फिर इजाजत तलब करते, अब जाए, इजाजत दीजिएगा तो जाए, अब तब रुखसत करते। ये सूफी अब्दुल रज़ाक जिन्होंने वहां अपना कदम पहुंचाया जहां कोई दूसरा सूफी नहीं पहुंच सका। गली गली, पूजा पूजा, बस्ती, ठेले पर, बैलगाड़ी पर, पैदल, ये सरकारी ऑफिसर जिसको दुनिया सरकारी ऑफिसर समझती नहीं, वो खुदाई ऑफिसर बन के चल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुदाई खिदमतगार बन के चल। उसने ऐसी खिदमत और ऐसी सेवा का माहौल बनाया कि जो देखा अगर बदकिस्मत था तो खुशकिस्मत। सुभान अल्लाह। ये सूफी अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, जिन्होंने बड़ी सादगी और सफाई के साथ अपना जीवन गुजारा। और सूफी अब्दुल हकीम, सूफी हकीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जानशीन हुए कि कल क़यामत के रोज अगर सूफी हकीमुद्दीन से पूछ दिया जाए, ऐ सूफी हकीमुद्दीन क्या लेकर आए हो, तो मुझे यकीन है कि सूफी हकीमुद्दीन घूम के कहेंगे कहाँ गए अब्दुल रज़ाक, सुभान अल्लाह। हमें पेश करते आजाद के आगे कि ये हकीमुद्दीन अब्दुल रज़ाक लेके आया। किसी मुरीद की बेराज है कि पीर उससे राजी हो। मैंने किताब में पढ़ा, एक बड़ी मुस्तनद किताब में, कि एक बड़े सूफी ने ये लिखा है कि पीर के खुश होने और पीर के नाराज होने का फायदा और नुकसान, यानी पीर अगर खुश है तो क्या फायदा होगा और पीर अगर नाराज है तो क्या नुकसान होगा, ये तब समझ में आएगा जब पीर दुनिया से चला जाए।
پیر کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا. پیر جب دنیا سے چلا جائے گا تب دیکھنا کہ اگر تم سے خوش کیا ہے تو کیا ہوگا, اور اگر خدا نخواستہ اللہ نے ناراض چلا گیا تو کیا. پتا چلا کہ مرید پر جتنی مہربانی ہوتی ہے سب ادھر کے کمائل ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں, میں اپنے بارے میں سوچا کرتا ہوں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں, تو آپ جیسے نیک لوگ میری عزت کیوں کرتے ہیں؟ میرے کان میں کوئی کہتا ہے صرف اس لیے کہ بڑی مہربانی ہوئی کہ تیرے پیر تجھ سے راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے پیر تجھ سے راضی گئے, تیرے میاں تجھ سے راضی گئے, تو میاں راضی تو خدا راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر اگر راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے, اور پیر معاذ اللہ اگر ناراض ہو گیا پھر دونوں جہان میں کہیں چین نہیں. اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی فرما برداری کر لی اس نے خدا کی فرما برداری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, دو واقعہ اور سنا کر بات ختم کر دیں. یہ جو اتنے لوگ حاضر آتے ہیں یہ کس امید پر آتے ہیں؟ کیا ہے کس امید پر, کس آشا پر یہ آتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں کوئی بھی تقریر کرے آپ سے, بھاشن دے, خطاب کرے, سمبودھن کرے آپ سے, اور وہ بتائے کہ قیامت کیسے ہوگا, آخرت کیسے ہوگا, میزان چڑھے گی, پرسرات ہوگا, فرشتے سوال پوچھیں گے, جواب دینا پڑے گا. سب سنتے سنتے ایک آدمی کھڑا ہوگا اور کہے کہ حضور کیا مدد کریں گے میری؟ حضور سب تو بتا دیا کہ حضور قیامت میں آپ کچھ مدد کیجیے. تو مولانا پسینہ پوچھ کے کہے نہ سب کو اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی, سب کو اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی. لیکن اگر پیر سے کوئی پوچھ کہ حضور قیامت کے چاہتے ہو پیر کیا کہتے آپ سنو توجہ چاہتا. پیر کہتے ہیں اگر وہاں میری لاج رہ گئی, اگر وہاں میری لاج رہ گئی تم میں سے کسی کو نہ چھوڑو. پیر کہتے ہیں اگر وہاں میری لاج رہ گئی تو تم میں سے کسی کو نہ چھوڑو. جو اگر لگا کے کہا کہ اگر, یہ بڑے ہونے کی دلیل ہے. جھوٹا ہوگا تو اگر نہیں لگایا, اگر اس لیے لگایا کہ فرشتہ تو اتر کے کہہ رہا ہے کہ لاج آپ ہی کی ہے, لیکن فرشتے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس دن لاج والا کہہ دے گا کہ تیری لاج ہے, اس دن میں کہیں گے آ جاؤ سب, میری لاج کے سر پہ تم سب پاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات آزاری نہیں ہے, یہ بات ہلکی نہیں ہے, یہ بات معمولی نہیں ہے. آج سے 700 سال پہلے ایک بڑے محدث کہتے ہیں جو حدیث کا سب سے بڑا عالم ہے, اور جو حدیث کا عالم ہے وہی قرآن کا عالم ہے, وہی تفسیر کا عالم ہے, وہی فقہ کا عالم ہے. سب سے بڑے محدث نے جانتے کیا کہا؟ کہنے لگے محدث کہ میری عمر 70 برس سے اوپر ہو گئی, 70 سال سے اوپر کا بوڑھا ہو گیا. اب انتظار ہے کہ کسی وقت بھی ملک الموت دروازہ کھٹکھٹا سکے, ملک الموت دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے چلو اب وقت ہو گیا. ایسے حالت میں صرف ایک چیز پر تکیہ کیے بیٹھا بھروسہ تھا, ایک ہی چیز پر بھروسہ ہے, ایک ہی چیز پر اطمینان ہے. وہ چیز کیا ہے؟ جانتے ہو وہ چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں محدث صاحب ایک ہی چیز پر بھروسہ, کسی چیز پر بھروسہ نہیں. نمازیں بھی پڑھی ہیں, روزے بھی رکھے ہیں, علم بھی حاصل کیا, حدیثیں بھی لکھی ہیں, لیکن بھروسہ کسی پر نہیں. بھروسہ صرف ایک چیز پر ہے کہ میرے پیر
दुनिया से जाते वक्त कह गए थे कि अगर वहां मेरी लाज रह गई तो तुम में से किसी को न छोड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यही वो बात है जिससे पीर से आदमी जुड़ता है कि सब तो दुनिया के साथी हैं, पीर आखिरत तक का साथी। अच्छा ये बात मुमकिन है कि तुम किसी मौलवी से कह दो तो मौलवी तो बिगड़ गया, क्या तुम बात करते हो? हवाला दो, हवाला और केवाला जानते हो आप? टीट को कहते हैं, टीट कागज जो बनता है जमीन बेचने का खरीदने का, उसको क्या कहते हैं? केवाला, टीट जो रजिस्ट्री ऑफिस में बनता है। और हवाला किस चीज को कहते हैं? संदर्भ, रेफरेंस। कोई हवाला तो कहाँ पर है? कुरान में कहाँ पर, हदीस में कहाँ पर है ना? आपसे तो हवाला पूछ लेगा। तो पीर तो एक ही, पीर का हवाला मुझे जानता और कुछ नहीं जानता। मेरे पीर ने कहा है दुनिया इधर से उधर, मेरे पीर का कहा हुआ है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, है ना? तुम हवाला दो तो देते रहो, है ना? मुरीद कैसा होगा सुनो। मुरीद से जब कोई हवाला पूछ दे तो मुरीद क्या जवाब देता? जब सरकार द्वारा मेराज से लौटे और हरम में मेराज की तफसीर सुनाई तो अबू जहल भी सुन रहा, एकदम सुबह का वक्त, फजर का वक्त, हुजूर लौटे ही थे कि अबू जहल और कुछ लोग जमा हुए। तो हुजूर ने कहा आज मैं मेराज के सफर में गया और काबे से बैतुल मुक़द्दस में, बैतुल मक़दिस जो अभी कहाँ है? इस्राइल और फलस्तीन में। कितने दिन का रास्ता था? 1 महीने का रास्ता जाने का और 1 महीने का आने का। हुजूर ने कहा मैं रात में गया भी और चला भी आया। तो अबू जहल ने कान को ऐसे ऐसे साफ किया और पूछा क्या बोलो, कैसे बोलो? तो कहा मैं गया भी और चला भी आया। अबू जहल ने कहा किसी दूसरे को बुला लाए तो उसके सामने भी बोलोगे? हुजूर ने कहा जब गए हैं और आए तो बोलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल मुस्कुराया और अबू जहल मुस्कुरा के हरम से बाहर निकला। हरम से यानी मक्के से बाहर निकला, काबे के हरम से बाहर निकला। गली में चल आगे बढ़ा ही था कि देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे। अबू बकर चले आ रहे, सामने अबू जहल पड़ गया। अबू जहल ने पुकारा, ए अबू बकर, ए अबू बकर इधर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बड़ी हैरत हुई, बड़ा ताज्जुब, ये कब वक्त हमको पुकारा? तो कभी हमको पुकारता नहीं, ये तो हम पर ईटा पत्थर फेंकने वाला। आज क्या बात है? पुकार रहा है अबू बकर इधर आओ, इधर आओ। कहने लगा जानते हो तुम्हारे पैगंबर ने आज क्या कहा? जानते हो तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अभी तो मैं जा ही रहा हूँ खिदमत में, मुलाकात होगी तब न सुनूंगा। क्या कहा? उससे कहता अबू जहल सुनो सुनो, मैं तुमको सुनाता। हज़रत अबू बकर को बड़ी है हुजूर की हदीस ये बयान करेगा, ये तो हुजूर की शिकायत सुनाता है, हुजूर का ऐब सुनाता है, हुजूर की बुराई बयान करता है। ये आज कब से हुजूर का कौन सुनाने लगा? कहा सुनाओ? तो कहा सुनो, तुम तो बड़े समझदार आदमी हो, बुद्धिमान हो, तुमसे हम मशवरा करते हैं, तुमसे हम राय लेते हैं। जानते हो आज तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा? कहा क्या कहा? कहा तुम्हारा पैगंबर कह रहा है कि रात में वो बैतुल मुक़द्दस गया भी और चला भी आया, गया भी और चला भी आया। देखो किसी मुरीद से कोई ऐसी बात कही जाए जो अनोखी हो, समझो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो हमारे और तुम्हारे काम की है। किसी मुरीद से कोई ऐसी बात कही जाए कि तेरे पीर ने वो बात कही है जो हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है, हो भी नहीं सकती। 1 महीने का रास्ता और गए भी और चले भी आए। एक बात और समझ में आ गई कि अबू जहल मेराज को सपना नहीं समझता था। अबू जहल बड़े बड़े मुल्ला मौलवी अभी तक ख्वाब समझ रहे हैं, सपना समझ रहे हैं। अबू जहल सपना नहीं समझता था। अगर सपना समझता तो ये सवाल क्यों करता? है ना? सपना नहीं समझता था। कौन? अबू जहल। आज के गुमराह
ابو جہل سے بھی بڑھتا ہے کہ جو ابو جہل کو سمجھ میں آ گیا تھا وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ معراج کو خواب کہتے ہیں، سپنا کہتے ہیں، یہ سپنے کا سوال ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سن لیا اور صرف اتنا پوچھا، میرے میاں نے کہا ہے، ہاں کس نے کہا؟ میرے میاں نے کہا، اچھا میرے میاں نے کہا، بولو مجھے کہا، ہاں ابھی سن کے آ رہا ہوں، میرے میاں نے کہا ہے، کہا میرے میاں نے کہا تو سچ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا میرے میاں نے کہا تو سچ کہا، میرے پیر نے کہا تو سچ کہا، میرے نبی نے کہا تو سچ کہا، میرے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا، ارے محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، سچ کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ ابو جہل جو خوش ہو رہا تھا پسینہ، کہا تمہارے جیسا عقل مند آدمی کیا پتہ ہوش میں ہو، 1 مہینے کا راستہ اور وہ گیا بھی اور چلا گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ سچ کا۔ حضرت ابو بکر مسکرائے، اس بات پر مسکرائے، اس کی بیچارگی پر مسکرائے، کتنا بیچارہ ہے کہ میرے میاں کو کیا جاتا ہے، ہم نہ جانتے ہیں کہ میرے میاں کیا ہے، تم کیا جانتے کہ میرے میاں کیا ہے۔ ابو جہل کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق مسکرا رہے ہیں اور ابو جہل اندر سے پک رہا ہے۔ کہا تم بول رہے ہو؟ کہا ہاں ہم بول رہے ہیں۔ کہا کوئی دلیل؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے دلیل دی، سنو۔ کہا میں تو اپنے میاں سے آسمان کی بات سن کے ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، جنت کہاں ہے؟ آسمان میں۔ دوزخ کہاں